نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے توفیق عطا فرمائی کہ ہم ربیع الاول کے اس مبارک مہینہ میں جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی خوشیاں منا رہے ہیں، یہ اللہ رب العزت کا فضل عظیم ہے کہ جس نے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی صورت میں اپنی کائنات کی سب سے بڑی نعمت سے نوازا، کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنا محبوب عطا کر دیا۔ ماہ ربیع الاول جب آتا ہے، یہ امت مسلمہ کے لیے خوشیوں کا، کیف و سرور کا مہینہ بن کر آتا ہے، حلاوت ایمانی، کیفیات وجدانی کو تازہ کرنے کا مہینہ بن کر آتا ہے۔ ربیع الاول، ربیع کہتے ہیں بہار کو، اول کہتے ہیں پہلی۔ نام ہی بتا رہا ہے کہ بہار آئی ہے، نام ہی بتا رہا ہے کہ بہار آئی ہے۔ بہار جب آتی ہے تو پھول کھلتے ہیں، بہار جب آتی ہے تو کلیاں مسکراتی ہیں، بہار جب آتی ہے تو بلبل گنگناتی ہے، بہار جب آتی ہے سب پودے سبز ہو جاتے ہیں، بہار جب آتی ہے تو نور کے اجالے ہو جاتے ہیں، بہار جب آتی ہے تو درختوں کو تازگی ملتی ہے۔ تو ذکر بہار کا کر رہے تھے، سب سے بڑی بہار کب آئی، اسی بہار کے ذکر کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ قرآن مجید میں پارہ نمبر 11 سورۃ یونس میں آیت نمبر 58 میں اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرما رہا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اللہ کے فضل و رحمت پر خوب خوشیاں مناؤ، اللہ کے فضل و کرم پر خوب خوشیاں مناؤ۔ پھر اللہ قرآن مجید میں فرما رہا ہے، پارہ نمبر 4 سورۃ آل عمران آیت نمبر 164 میں اللہ فرما رہا ہے قرآن مجید میں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ نے مسلمانوں پر احسان کیا، کیا احسان کیا کہ ان میں اپنے رسول کو بھیج دیا، ان میں اپنے رسول کو بھیج دیا۔ پھر اللہ قرآن مجید میں فرما رہا ہے، پارہ نمبر 22 سورۃ احراف کے اندر، سورۃ احراف کے اندر آیت نمبر 45 کے اندر اللہ فرما رہا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اے نبی، یقیناً ہم نے ہی آپ کو رسول بنا کر گواہیاں دینے والا، خوشخبریاں دینے والا، خوشخبریاں سنانے والا، آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا۔ اس دور میں مغرب کے چند اوباشوں نے الٹی ٹیڑھی لکیریں تراش کر یہ سوچا تھا کہ ہم پیغمبر رسول کے حسن و جمال، ان کی عظمت، ان کی شان، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کا عروج، ان کی محبت کو گھٹائیں گے۔ اور اب اس دور میں بھی ایسے ایسے منکر رسول ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کہاں قرآن و حدیث میں ثابت ہے۔ میں اوپر بیان کر چکی ہوں، نبی پاک کی ولادت عاشقان رسول کے سینوں میں ہے، اس طرح سے گھر کر چکی ہے، کوئی نکال دے یہ ہو نہیں سکتا۔ لیکن زمانہ دیکھ رہا ہے کہ نبی کائنات کا ایک ایک گوشہ درود و سلام سے مہک رہا ہے، گھر گھر تذکرے میرے حضور کے ہیں، ہر لب پہ نعتیں میرے حضور کی ہیں، گلی گلی حضور کا تذکرہ ہے، گھر گھر حضور کے نام کے چراغاں ہیں، کائنات کا ایک ایک گوشہ حضور کے ذکر سے منور ہے۔ اہل ایمان حضور کے ذکر سے اپنے قلب یعنی اپنے دلوں کو اور روح کی تسکین کا سامان کرتے ہیں، اور کرتے آ رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ان کا نام لینے سے منہ میٹھا ہو جاتا ہے اور دلوں کو سکون ملتا ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاباں تے کھنڈ آکھاں، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاباں تے کھنڈ آکھاں، ان کا نام لبوں پہ آ جائے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے۔ شاعر پھر دوسری طرف کیا کہتا ہے، وہ نام محمد کا نام، وہ میرے مصطفیٰ کا نام، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام، وہ نام جب ہونٹوں پہ آ جائے تو قرار آ جائے۔ وہ نام مشعل بزم وفا ہے، احمد مجتبیٰ ہے، محمد مصطفیٰ ہے۔ میں اپنی سوچوں کو آب کوثر سے غسل دے لوں تو انتہا ہو، پڑھوں جو میں تسبیح فاطمہ جب تو کعبہ فکر میں ادا ہو۔ مگر یہ سب کچھ ملیں
تو پھر میں، اگر یہ سب کچھ ملے تو پھر میں درود لکھوں، سلام لکھوں، حیا کی تختی پہ اپنی پلکوں سے پھر محمد کا نام لکھوں۔ خدا جب اکیلا تھا، جب کچھ نہ تھا تب وہ تھا، وہ کون؟ خدا۔ خدا جب اکیلا تھا، جب وہ کچھ نہ تھا تب وہ تھا۔ اس نے چاہا میں جانا جاؤں، پہچانا جاؤں، تو اس نے سارے حسن کو سمیٹ کر ایک نور کو تخلیق کیا، اس سے اپنا محبوب بنا دیا، اور اس نور مقدس کو زمانہ محمد کے نام سے جانتا ہے۔ پھر اس خالق حقیقی نے یہ چاہا کہ میں اپنے محبوب کی تعریف کراؤں، اپنے محبوب کی پہچان کراؤں، اپنے محبوب کے اوصاف زمانے میں بکھیر دوں، اس خوشبو سے ایک جہان بناؤں۔ تو اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو خلق کیا گیا، خوشبو کو پیدا کیا گیا، فرشتوں کو تخلیق کیا گیا، کائنات کے ذرے ذرے کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے لیے سجایا گیا، اور پھر جو زمین اللہ کی بہترین زمینوں میں سے تھی، اس زمین کو چنا گیا، اور اس زمین سے مٹی کو اٹھایا گیا، اس سے ایک مخلوق کو پیدا کیا گیا، اور اس کے صلب میں اس نور مقدس کو پشیدہ رکھا گیا، اور اس کی نسل کو رواں کیا گیا۔ تو یہ نور مقدس آدم سے شیس، شیس سے کنان، کنان سے ادریس، ادریس سے نوح، اور نوح سے حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا۔ تو اللہ رب العزت نے کہا، اے ابراہیم، جس جگہ سے میں نے آدم کی مٹی کو زمین سے اٹھایا تھا، اس جگہ میرا گھر بناؤ، تاکہ اس شہر میں میں اپنے محبوب کے نور کو ظاہر کروں۔ حضرت ابراہیم نے گھر بنانا شروع کر دیا۔ آدم کے زمین پر آنے سے 3435 سال اور طوفان نوح کے 80,000 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ اللہ نے اپنے خلیل ابراہیم کو 86 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل عطا کیا، اور وہ نور حضرت ابراہیم سے اسماعیل، اسماعیل سے عدنان، عدنان سے الیاس، الیاس سے عبد المناف، عبد المناف سے ہاشم، ہاشم سے عبد المطلب تک پہنچا، اور عبد المطلب سے حضرت عبداللہ تک پہنچا، اور حضرت عبداللہ کی مبارک پیشانی پر چمکنے لگا۔ حضرت عبداللہ عرب کے جہاں جہاں اپنے مبارک قدم لے کے چلتے تھے، لوگ حضرت عبداللہ کے مبارک چہرے کی بار بار زیارت کرتے تھے۔ تاریخ نے لکھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، گھر کی چھت پھٹی، ایک بادل اندر آیا، ایک دھند سی چھا گئی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، کہتی ہیں، بچہ نظر نہیں آ رہا، دھند کے اندر سے آواز آئی، طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربہا لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ۔ اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو، کل کائنات پھرا دو، اور پھرا کر یہ بتا دو کہ جو ان کے پیچھے چلے گا اسے منزل ملے گی، جو ان کے پیچھے چلے گا اسے راستہ ملے گا، جو ان کے پیچھے چلے گا وہ جنت تک پہنچے گا، ورنہ بھٹک کر ہلاک ہو جائے گا۔ پھر دھند سے آواز آئی، اس میرے محبوب کو آدم کے اخلاق دے دو، شیس کی معرفت دے دو، نوح کی شجاعت دے دو، ابراہیم کی دوستی دے دو، اسماعیل کی قربانی دے دو، لوط کی حکمت دے دو، صالحہ کی فصاحت دے دو، اسحاق کی رضا دے دو، یعقوب کی بشارت دے دو، یوسف کا حسن و جمال دے دو، موسیٰ کا جاہ و جلال دے دو، دانیال کی محبت دے دو، الیاس کا وقار دے دو، داؤد کی شیریں زبان دے دو، ایوب کا صابر دل دے دو، یونس کی طاعت دے دو، یحییٰ کی عصمت اور پاک دامنی دے دو، عیسیٰ کا زہد دے دو۔ تمام نبیوں کو جو ملا اس میرے محبوب کو دے دو۔ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں کے پیٹ سے نکل کر 1.25 لاکھ نبیوں کا سب کچھ سینے میں لے کر پیدا ہوئے۔ اللہ رب العزت نے سینے میں اتار دیا، پھر 63 سال اس میں پرواز ہے۔ کون ہے جو میرے نبی کے مقام کو، شان کو، عظمت و اکرام کو سمجھ سکتا ہے سوائے میرے اللہ کے؟ اللہ رب العزت اپنے محبوب کی کس طرح، کس شان سے نعت پڑھ رہا ہے۔ سارا قرآن میرے اور آپ کے آقا کی شان بیان کر رہا ہے۔ کہیں رب اپنے محبوب کو یا ایھا النبی کہہ رہا ہے، کہیں رب اپنے محبوب کو یا ایھا الرسول کہہ رہا ہے، کہیں رب اپنے محبوب کو یا ایھا المزمل کہہ رہا ہے، کہیں رب
رب اپنے محبوب کو یا ایھا المدثر کہہ رہا ہے، کہیں رب اپنے محبوب کو والضحیٰ کہہ رہا ہے، کہیں رب اپنے محبوب کو والنجم اذا ہوا کہہ رہا ہے، کہیں رب اپنے محبوب کو الم نشرح کہہ رہا ہے، کہیں رب اپنے محبوب کو انا اعطیناک الکوثر کہہ رہا ہے، کہیں رب اپنے محبوب کو واللیل اذا سجا کہہ رہا ہے، کہیں رب اپنے محبوب کو ما زاغ البصر وما طغی کہہ رہا ہے، اور پھر فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ پھر آخر پر اللہ رب العزت اپنے محبوب کے پورے جسم کا ذکر فرما رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔